اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ قریش کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی، ان کے دل کا چین جاتا رہا جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حق کا سر اونچا رہا، اسلام کا پلہ بھاری رہا اور پھر سارے عرب میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ مسلمانوں کے دل جس قدر مسرت سے لبریز تھے، مشرکین خوف اور مایوسی سے اسی قدر لرز رہے تھے۔ یہود اور منافقین بھی بری طرح مرعوب ہو کر رہ گئے تھے۔ قریش پورے ایک ماہ روتے دھوتے رہے، جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے۔ پھر ماتم ختم ہو گیا، رونا دھونا بند ہو گیا۔ یہ رونا دھونا کیوں بند ہو گیا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں اور لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر جھکا دیا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ قریش ایسے نہ تھے کہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش ہو کر رہتے۔ ان کے سینے ابھی سلگ رہے تھے، ان کے دل ابھی تڑپ رہے تھے۔ البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسوؤں کا طوفان نہ تھا، اب بس خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب بس انتقام کی تیاریاں تھیں۔ عورتوں نے اپنے سر کے بال کٹوا ڈالے، عطر اپنے اوپر حرام کر لیا، نظر مان لی خوشبو نہیں لگائیں گی، زینت کی چیزوں سے دور رہیں گی جب تک خون کا بدلہ نہ دیکھ لیں گی۔ مردوں نے عہد کر لیا چین سے نہ بیٹھیں گے، آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک بھرپور بدلہ نہ لے لیں گے۔ ابو سفیان کچھ اور آگے رہا، اس نے قسم کھا لی نہائیں گے نہیں جب تک محمد کو نیچا نہ دکھا لیں گے۔ اس طرح قریش کے آنسو تھم گئے، رونے پیٹنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے عزم کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، خون کی آگ خون سے بجھائیں گے۔ اب قریش جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، جنگ جیتنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں ان کا انتظام کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد سینے کی آگ بجھے، بے چین دل کو چین نصیب ہو۔ جنگ سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا، اس کا سارا سامان دارالندوہ میں روک لیا گیا تھا۔ وہ جوں کا توں محفوظ تھا، ابھی حصے بکھرے نہیں ہوئے تھے۔ قریش نے آپس میں طے کیا حصہ داروں کو بس راس مال یعنی اصل سرمایہ واپس کیا جائے اور جو نفع ہو اس کو فوج پر خرچ کیا جائے، جنگی تیاریوں میں لگایا جائے۔ یہ بات تو سب کے دل کی بات تھی، پیش ہونے سے پہلے ہی منظور تھی۔ چٹ پٹ سامان فروخت ہوا، چیزیں بہت قیمتی تھیں، کافی نفع ہوا، حصہ داروں کا اصل سرمایہ واپس کیا گیا، بقیہ جو نفع ہوا جنگ کی مد میں داخل ہو گیا اور زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا، اس کا ابو سفیان کو بہت صدمہ تھا۔ قریش کو بدر میں مسلمانوں کے زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس بار وہ چاہتے تھے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ لشکر ہتھیاروں سے بھی خوب سجا ہو۔ یہ کام وقت کے وقت ہونے کا تو تھا نہیں، بہرحال کچھ دن لگتے۔ ابو سفیان غم و غصہ سے بدحواس تھا، اس میں انتظار کی تاب کہاں تھی۔ مکے میں 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر عریض نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری ابھی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا۔ ان دونوں کو وہیں اس نے تہ تیغ کیا، 2 گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجوروں کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حادثے کی خبر ملی تو ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی، جان خطرے میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ساتھ میں ستو کی بوریاں تھیں ان کو نیچے پھینکنے لگے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ مدینے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، یہ بنی قینقاع کے نام سے مشہور تھا۔ جہاں یہ آباد تھا وہیں اس کی تجارتی منڈی بھی تھی، سناری کا کام بھی اس قبیلے میں ہوتا تھا۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینے کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے، کچھ دوسری جگہوں پر۔ آج کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینقاع میں الجھے ہوئے تھے۔ بنی قینقاع کی یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے، سامنے تو دوستی و محبت کا دم بھرتے، پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازش کرتے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام و پیام جاری تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے یہ 2 رخی پالیسی دشوار ہو گئی۔ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی، دل حسد سے پکنے لگے۔
ان کی عقلیں حیران تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے معاہدہ کر لیا، صلح و دوستی سے ہمیں ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے اپنے دین کو اتنا چمکا دیا، گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سج کر میدان میں آتے ہیں، مشرکوں اور ظالموں سے ٹکر بھی لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے، ریا اور نفاق کی نقاب انہوں نے اتار پھینکی۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے، کھلے بندوں ان کی مخالفت کرنے لگے، لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کی ہجو کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا دل چھیدتے۔ غرض انہوں نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، صلح کا کوئی احترام نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا، نہایت محبت اور دل سوزی کے ساتھ انہیں خبردار کیا۔ یہودی بھائیو، بخدا تمہیں یقین ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ لیکن وہ لوگ تو طاقت کے نشے میں تھے، آپ کی اس تنبیہ پر کوئی دھیان نہ دیا، اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد دھوکہ نہ کھانا، وہ تو نا تجربہ کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ ہم تلواروں کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلم کھلا اعلان تھا، یہ مسلم طاقتوں کے لیے ایک زبردست چیلنج تھا۔ اب مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کیا، ان کے گھروں کو گھیرنے کا حکم دیا۔ اشارے کی دیر تھی، مسلمانوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا، عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے کہا انہیں قتل کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ ان کے لیے سفارش کرنے لگا، اللہ کے رسول انہیں قتل نہ کرائیے، یہاں سے جلا وطن کر دیجئے۔ اس کے اس شدید اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، فرمایا 3 دن کے اندر اندر یہ مدینہ خالی کر دیں۔ یہ یہودی مدینے سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے، جتنا مال و سامان لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے۔ شام کے علاقے میں ازن ریات ایک مقام ہے، وہاں جا کر یہ بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے، ان میں 300 زرہ پوش تھے۔ بنی قینقاع ضلع وطن ہوئے تو اس کا بڑا اچھا اثر ہوا، لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ ضلع وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ۔ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا، ان کی طاقت کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبیلے آباد تھے، یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے، یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے، عرب کے دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے۔ کچھ قبیلوں نے سوچا اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، ان کے زور کا توڑ ہونا چاہیے، ان کے روب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا اور مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سنگن مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے، جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے، کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی۔ قریش کا بہت کچھ دار و مدار شام کی تجارت پر تھا، اس تجارت کو بند کرنا ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا، اس کو تو بہرحال جاری ہی رکھنا تھا، لیکن جائیں کدھر سے؟ مدینہ ہو کر جانے کو تو ہمت نہیں، مسلمانوں کے چھاپا مارنے کا ڈر تھا، مجبوراً انہوں نے عراق کا راستہ پکڑا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، دشواریاں بھی بے انتہا تھیں، پانی ملنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ یہ تدبیر بھی چھپ نہ سکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو خبر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا کہ اب جنگ کا زمانہ تھا، دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ 100 سواروں کا دستہ ساتھ تھا۔ نجد میں ایک جگہ ہے قردہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قافلے کو جا لیا، قافلے والے بھاگ نکلے، سارا سامان مسلم دستے کے ہاتھ لگا، ہنسی خوشی یہ لوگ مدینے لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے، اسلام کی ترقی کے لیے لڑائیاں بھی لڑیں، جان و مال کی قربانیاں بھی دیں۔ بیچ میں اگر کبھی سکون ملا، خطرات سے اطمینان ہوا تو یہ سکون و اطمینان کی گھڑیاں خالص آرام و اطمینان میں نہ گزریں۔ اس وقت ایک دوسری مہم شروع ہو گئی، وہ مہم تھی باہمی محبت اور ہمدردی کی، تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے، جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات کو مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو موہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ترکیبیں اختیار کیں۔
محبت کو استوار کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذریعہ بھی اپنایا، ان سے اپنے رشتے قائم کیے۔ آپ کے جو دو بڑے دوست تھے، جو آپ کے دائیں بائیں بازو تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے مکے میں ہی شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ کم عمر تھیں، اس لیے اپنے ماں باپ کے ہی ساتھ تھیں۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دیں اور اس طرح بھی دلجوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یار تھے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پہلے سے یہ بیمار تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیماردار تھے، اسی لیے وہ بدر میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کر دی، جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورین کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، خدا کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے شادی کر لیں، اس کے بچوں کی پرورش کریں، ایسا نہ ہو وہ بیوہ بے سہارا ہو جائے، افلاس کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا نشانہ بن جائے، بچے اس کے کاندھے کا بار بن جائیں، اس کی جان کا وبال ہو جائیں۔ ایک تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خزیمہ کی بیٹی تھیں، بہت شریف اور نیک عورت تھیں، صدقہ خیرات کی بہت شوقین تھیں، اسی لیے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ بدر کا مارکا ہوا تو شوہر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی عزت و شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غافل نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا قریش نچلے بیٹھنے والے نہیں، وہ زخمی شیر کی طرح تلملا رہے ہیں، غصے سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا۔ ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی ان کو اطمینان ہوگا، ان کے جو جوان مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لے کر ہی ان کو سکون ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے راستہ بدلا تھا، اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے تھے، سمجھتے تھے ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا ہے۔ مکے میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی مکے میں ہی مقیم تھے۔ ایک تیز رفتار آدمی کو یہ پیغام دے کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، قریش جنگ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں، بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بے پناہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو تاکید کی 3 دن کے اندر اندر وہ مدینہ پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی اچنبھا نہ ہوا۔ اچنبھے کی بات بھی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے اندیشہ تھا، لیکن اتنا بھاری لشکر، اتنا ہتھیار اور سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حیرت ہوئی۔ قریشی لشکر کی تیاریاں رات دن جاری تھیں، ہتھیار اور سامان اکٹھا ہو رہے تھے، سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے، نہ جانے کتنے قبائلیوں کو ابھارا تھا۔ عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلے شاعر تھے یا جوشیلے مقرر۔ قریش کے مقرر اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے، گرم گرم تقریریں کرتے، جوشیلے اشعار سناتے، اس طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتے، انہیں جنگ میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا، ہتھیاروں اور سامانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ خود غصے سے بے تاب تھیں، اپنے مردوں کو بھی بے تاب کیے ہوئے تھیں۔ ان عورتوں میں ہند سب سے آگے تھی، یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کے باپ، بھائی اور چچا تینوں مارے گئے تھے۔ سن کر اس کا کلیجہ کھولنے لگا، قسم کھا لی جب تک خون کا بدلہ نہ لے لے گی، خوشبو نہ لگائے گی۔ روانگی کا وقت ہوا تو اس نے کچھ اور عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن نہ مانی۔ تیمہ بن عدی جبیرہ بن مطعم کا چچا تھا، یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔
جبیر کا ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ یہ چھوٹا نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا، کیونکہ یہ حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ جبیر نے اپنے غلام سے کہا، وحشی، اگر میرے چچا کے بدلے میں محمد یا حمزہ یا علی کو مار دو تو تم آزاد ہو۔ ہند نے کہا، وحشی، میرے عزیزوں کی ٹکر کے یا تو محمد ہیں یا پھر حمزہ اور علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دو، بہت ہی قیمتی انعام دوں گی۔ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ اب لشکر مدینے کی طرف بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا دل بادل تھا، ساتھ میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا، ساتھ میں 15 عورتیں بھی تھیں، یہ دب بجاتی، مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتی، شکست پر غیرت دلاتی، انتقام پر ابھارتی۔ لشکر میں ابو عامر اوسی بھی شامل تھا۔ یہ قبیلہ اوس کا بہت معزز آدمی تھا، اسلام کے نام سے جلتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکے چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی مکہ چلے گئے۔ ابو عامر نے قریش کے لوگوں سے کہا، چلو اس بار تو خوب مزہ آئے گا، محمد کے مقابلے میں جہاں میں نکلا اوس کے سارے لوگ میرے گرد اکٹھا ہو جائیں گے، محمد کے ساتھ ایک بھی نہ رہے گا۔ چلتے چلتے لشکر ابوا پہنچ گیا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ ہند نے کہا، موقع اچھا ہے، محمد کی ماں کی قبر اکھاڑ ڈالو، ہم میں سے کوئی قید ہوا تو جسم کا ایک ایک ٹکڑا فدیہ میں دے دیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے مخالفت کی، ایسا بھول کر نہ کرنا، ورنہ بنی خزاع اور بنی بکر بھی ہمارے سارے مردوں کی ساری قبریں کھود کر رکھ دیں گے۔ لشکر آگے بڑھا، چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا، یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے، مدینے سے 5 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا خط ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ ابی رضی اللہ تعالی عنہ بن قاب نے خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیعہ کے گھر گئے، ان سے اس خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی کو بتانے سے منع فرما دیا۔ پاس ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھی، اس نے یہ باتیں سن لی تھیں، اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی۔ ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی نہ فرمایا تھا کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ ہجرت کا 3 سال تھا، شوال کی 5ویں تاریخ تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانثاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی، قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا۔ کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا، مدینے کی چراگاہ عریض بھی صاف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں، ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ مدینے کی یہ رات بڑے خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی۔ ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا تھا، جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا۔ کچھ بہادر جاں بازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینے کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے ہتھیار سجے اور تمام رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم مدینے میں ہی ٹھہریں، دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینے کی گلیوں اور پگڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اٹھا اور اس نے پرزور تائید کی، اللہ کے رسول، یہ رائے بہت بہتر ہے، مدینے میں ہی رہیے، باہر نہ نکلیے۔ بخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی، اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری گت بنائی۔ اللہ کے رسول، انہیں وہیں پڑا رہنے دیجئے، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھیر کر انہیں ماریں گے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہیں حسرت تھی کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوئے ہوتے۔ بہت سے ایسے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرت ناک فتح کا منظر دیکھا تھا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔
ایک جوان نے کہا اللہ کے رسول دشمن کے مقابلے میں نکلیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں ہم ڈر گئے اور اس طرح ان کے دل بڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول بدر میں تو ہم 300 تھے، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں، ہم تو اسی دن کے آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول دشمن ہماری زمین میں گھس آئے ہیں، ہماری کھیتیوں کو رون ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدر میں شریک ہونے سے میں محروم رہا، حالانکہ میری شدید تمنا تھی۔ میرا لڑکا شریک ہوا، اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا ابا آپ بھی چلے آئیے، جنت میں ہمارا ساتھ رہے گا، رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بالکل سچا پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں گا۔ غرض نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلے کے لیے بےتاب تھے۔ بدری جانباز بھی ان کی تائید میں تھے۔ تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دے دے، اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے۔ ہر ایک چاہتا تھا اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا شہر سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبہ میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ بہت ہی زوردار اور جاندار خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے صبر سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی ہاتھ ہے۔ عصر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ پہنائی، سر پر کھوت رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے تلوار لٹکائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام ساتھی بھی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1000 کی تعداد تھی، ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو جنگ میں جانے کے لیے بےتاب تھے، اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا۔ صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے، ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے، دوسرے طاقت میں بڑھے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام رافی تھا اور دوسرے کا نام سمرا۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال تھی۔ فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک ساتھ چلا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینے کی طرف لوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن حرام نے اسے لاکھ سمجھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا۔ تن کر بولا محمد نے ہماری بات نہ مانی، ان لوڈوں کی بات مان لی۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو نے اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا، بڑی درد مندی سے کہا بھائیو اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، اس وقت جب کہ دشمنوں کا سامنا ہے، اپنی قوم اور اپنے نبی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے اگر ہمیں یقین ہوتا دشمن سے مدبھیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہمارے خیال میں اس کی نوبت نہ آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ فوج کو لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے، جن کا 3000 دشمنوں سے پالا تھا۔ دشمن بھی ایسے کہ اکثر دل جلے تھے اور خون کا بدلہ لینے نکلے تھے۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد